کبھی کبھی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جو آنے والی دہائیوں کا رخ متعین کر دیتا ہے۔ اس کا سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ نسلیں گزر جاتی ہیں، لیکن اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی بحران کی بات کریں گے جس نے دو ملکوں کے بیچ نا اعتماد کی، ایک ایسی زنجیر بنا دی جو آج تک نہیں ٹوٹی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آج 28 فروری 2026 ہے، اور آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے، گلوبل کانفلکٹ ٹریکر کی رپورٹ ہے کہ کئی ہفتوں کی کشیدگی کے بعد آخرکار امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر بڑے پیمانے پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ اور جواب آنے میں بالکل دیر نہیں لگی۔ ایران نے فوراً جوابی کارروائی کی، حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹ برسائے، یمن سے حوثیوں نے میسائل داغے، یوں سمجھیں کہ پورا خطہ ایک دم سے جنگ کی آگ میں جل اٹھا۔ اور اس فرضی جنگ میں انسانی جانوں کا نقصان بہت بڑا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اب تک 1500 سے زیادہ عام شہری مارے جا چکے ہیں۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ اس تباہی کی ایک جھلک ہے جو ایک بڑی جنگ اپنے ساتھ لاتی ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی یہ نوبت آئی کیسے؟ 40 سال سے جو کشیدگی چل رہی تھی وہ اچانک ایک کھلی جنگ میں کیسے بدل گئی؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں وقت میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ تو چلیں وقت میں پیچھے چلتے ہیں۔ تاریخ ہے 4 نومبر 1979۔ یہ وہ دن ہے جہاں اس پورے تنازع کی بنیاد پڑی، ایک ایسا بحران جو پورے 444 دن چلا۔ دیکھیے، یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، اس کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ 1953 میں امریکہ نے شاہ کو واپس تخت پر بٹھایا، پھر امریکی صدر کارٹر نے شاہ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، جس سے ایرانی عوام میں غصہ بڑھا، اور پھر جب 1979 کے انقلاب کے بعد امریکہ نے اسی شاہ کو کینسر کے علاج کے لیے اپنے ملک میں پناہ دی، تو بس یہ ایرانی انقلابیوں کے لیے آخری بار ثابت ہوا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ شروع میں ان طلباء کا ارادہ بہت مختلف تھا۔ وہ کوئی لمبا چوڑا بحران نہیں چاہتے تھے۔ ان کا منصوبہ صرف ایک علامتی دھرنے کا تھا تاکہ امریکی حکومت تک اپنا احتجاج پہنچا سکیں اور پھر کچھ گھنٹوں میں وہاں سے چلے جائیں۔ لیکن پھر کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آیا۔ جب آیت اللہ خمینی نے اس قبضے کی حمایت کر دی تو یہ صرف طلبہ کا احتجاج نہیں رہا، یہ ایک ریاستی پالیسی بن گئی، ایک بین الاقوامی بحران جس نے کھیل کا نقشہ ہی بدل دیا۔ 444 دن، سوچیں ذرا، تقریباً 1.5 سال، اتنے لمبے عرصے تک یرغمالیوں کو قید میں رکھا گیا۔ اس واقعے نے دونوں ملکوں کے درمیان نفرت کی ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جو آج تک قائم ہے۔ ظاہر ہے امریکہ نے اپنے لوگوں کو طاقت سے چھڑانے کی کوشش کی، ایک خفیہ فوجی مشن بھیجا گیا، آپریشن ایگل کلا، لیکن وہ مشن صحرا میں ایک طوفان کی وجہ سے بری طرح ناکام ہو گیا اور اس میں 8 امریکی فوجی بھی مارے گئے۔ اس ناکامی نے یہ صاف کر دیا تھا کہ اس بحران کا کوئی آسان فوجی حل موجود نہیں ہے۔ آخرکار 20 جنوری 1981 کو یہ بحران ختم تو ہو گیا، لیکن اس کے جو اثرات تھے وہ آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ واقعی ہی امریکہ اور ایران کے جدید تعلقات کی بنیاد بنا، ایک ایسی بنیاد جو نااعتمادی اور دشمنی پر رکھی گئی ہے۔ اور اسی بحران کی کوکھ سے ایک بہت ہی طاقتور ادارہ نکلا، اسلامی پاسداران انقلاب کور یعنی IRGC۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جن طلبہ رہنماؤں نے سفارتخانے پر قبضہ کیا تھا ان میں سے کئی بعد میں اسی IRGC کے بڑے بڑے کمانڈر بنے۔ اس کے بعد تو بس ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، ایکشن اور ری ایکشن کا۔ امریکہ نے پابندیاں لگائیں تو ایران نے اپنا جوہری پروگرام تیز کر دیا۔ پھر 2015 میں ایک امید کی کرن نظر آئی جب نیوکلیئر ڈیل ہوئی، لیکن 2018 میں امریکہ اس معاہدے سے نکل گیا اور سب کچھ واپس وہیں آ گیا جہاں سے شروع ہوا تھا۔ تو اب واپس چلتے ہیں اپنے اس فرضی منظرنامے پر، دیکھتے ہیں کہ 1979 کی یہ ساری تاریخ ہمارے سورس کے مطابق 2026 کی ایک ممکنہ جنگ کی وجہ کیسے بن سکتی ہے۔ ہاں، ایک بات یہاں واضح کر دیں کہ آگے جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے وہ ایک فرضی صورتحال ہے۔ یہ ہمارے سورس مٹیریل سے لی گئی ہے جو یہ دکھاتی ہے کہ اگر حالات ایسے ہی چلتے رہے تو کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ خود کو کیسے دہرا رہی ہے، بس کردار اور وجوہات بدل گئی ہیں۔ 1979 میں ایران کو ڈر تھا کہ امریکہ دوبارہ مداخلت کرے گا، اس لیے انہوں نے سفارت خانے پر قبضہ کیا۔ 2026 کے فرضی منظرنامے میں امریکہ اور اسرائیل کو ڈر ہے کہ ایران ایٹم بم بنا لے گا، اس لیے وہ پہلے حملہ کر دیتے ہیں۔ خوف کی بنیاد پر کیے گئے اقدامات، بس یہی اس کہانی کا خلاصہ ہے۔ اور اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ سورس کے مطابق نتائج بہت بھیانک ہیں، ہزاروں جانیں جائیں گی، لاکھوں لوگ بے گھر ہوں گے اور پورا خطہ ایک بڑے انسانی بحران کا شکار ہو جائے گا۔ اور یہ مت سمجھے کہ اس کے اثرات صرف اسی خطے تک رہیں گے،
بالکل نہیں۔ جب آپ نئے ہرمز جیسے اہم تجارتی راستے بند ہوں گے تو پوری دنیا کی معیشت پر اس کا اثر پڑے گا، تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کریں گی اور عالمی سپلائی چینز ٹوٹ جائیں گی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ماضی کبھی بھی پوری طرح سے ماضی نہیں بنتا۔ 1979 کا وہ بحران کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ وہ زنجیر کی پہلی کڑی تھی جس نے آج تک دونوں ملکوں کو جکڑ رکھا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، کیا نا امیدی کا یہ 40 سال پرانا چکر کبھی توڑا بھی جا سکتا ہے؟